أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلكم عليه أجر إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حضرت محترم قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کرے. بہر محبت تو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. محبت اسے جس طریقے سے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیجئے تو مر جائے گی. بہرحال تو یہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس راہ میں جو بھی انسان خرچ کرے گا تو پروردگار جو ہے اس سے زیادہ اسے اسی دنیا میں نہ دے گا. سنتے رہتے ہیں نا، صدقہ دو گے اتنا تو اتنا برکت ہوگا، یہ کرو گے تو اس کا اتنا گنا جو ہے نا برکت ہوگا، ثواب ہوگا. تو بہرحال اسی طریقے سے ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کا جو ذکر ہوتا ہے تو یہ جو مجلس ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ہے تمام چیزیں اخلاص ہے. اخلاص اب تو ہم بھلے دعویٰ کرتے ہیں بڑے اخلاق سے پڑھ رہے ہیں، بڑے خلوص سے پڑھ رہے ہیں، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا. جو صاحب مجلس ہوگا نا، جو وقت کے امام اہل بیت معصومین علیہ السلام، تب جو ہے معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر کتنا اخلاص ہے. ہم تو ممبر پہ اسے دعویٰ کر دیں گے بڑے خلوص سے پڑھ رہے ہیں، بڑے اخلاص سے، ہے نا. تو وہ تو بہرحال تو بعد میں معلوم ہوگا کہ کیا ہے. اور دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو جو ہے نا مجمع وغیرہ سے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑا کم مجمع ہے. نہیں، اخلاص سے پڑھے، مجمع وغیرہ نہیں ہے. سب کام کرے، اعلان وغیرہ کرتا رہے، سب بلائے آئے لوگ، اعلان کر دے نا، کہہ دے، وہ الگ چیز ہے. لیکن گھبرائے نہیں، ہے نا. ارے یہ تو مجمع نہیں ہوگا نا، یہ تو مجمع نہیں کھینچ پاتے، پڑھیے صلوات پڑھیے، ہے نا. تو یہ سب جو ہے نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، کہ یہ مجمع نہیں کھینچ پاتے ہیں، وہ مجمع کھینچ لیں گے، ہے نا، اخلاص کے ساتھ. تو بہرحال انسان جو ہے جو مجلس میں ہے، ذہن میں یہ ذہنیت ہے، بعض لوگوں کی ذہنیت ہے. تو اب جو ہے آپ دیکھیں کہ مجلس میں اگر انسان آ گیا تو تنہا آ پائے تو ثواب کس کو ملے گا؟ تھوڑا سا اشارہ کر دیں. آپ جو ہے گھر سے چلے اور بیوی سے کہہ دیا کہ ہم مجلس کر کے آئیں گے، یا بیوی نے یہ کہہ دیا، اہلیہ کہہ دے، تھوڑا اچھا لگے گا، ہے نا. اہلیہ نے یہ کہہ دیا کہ مجلس کر کے آئیے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس ثواب میں وہ بھی شامل ہو گئی، ہے نا. پڑھیے صلوات. تو اب آپ دیکھیں کہ یہی ہے نا، یہی محبت ہے، اور اس کی کیا قدر ہے، عظمت کیا ہے نا. انسان درک نہیں کر سکتا. انسان ظاہر سی بات ہے انسان کو جس سے ہے نا محبت ہو تو انسان تو یہی چاہتا ہے نا کہ ہر وہ کام کریں کہ جو اسے پسند ہو. اسی لیے خود جو ہے چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر اپنے چاہنے والے سے اگر تم کوئی برائی کرو گے، گناہ کرو گے، تم اگر کرو گے تو دوسروں کے لیے تو الگ ہے، اگر تم کرو گے تو تمہارے لیے جو ہے اور زیادہ وہ گناہ ہے. اور تم اچھائی کرو گے، دوسرے جو کریں گے اچھائی، لیکن جو تم کرو گے تو اور زیادہ وہ اچھائی شمار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تم جو ہے ہم سے منسوب ہو، یعنی ہماری محبت جو ہے تمہارے دل میں ہے.
تو اب آپ دیکھیں کہ اس کی عظمت کیا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ہمسایہ تھا چاہنے والا، امام کا دیوار، اس کا دیوار جو ہے ملا ہوا، پریشان حال تھا. تو اس نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنے مکان کو بیچیں گے، لیکن جو ہے 4,000 میں اس کی قیمت ہے. پھر اس نے جو ہے 2,000 اور اضافہ کر دیا کہ یہ 6,000 میں بیچیں گے. 4,000 کا مکان ہے لیکن 6,000 میں ہم اسے بیچیں گے. بہرحال اعلان ہو گیا، جو بھی پوسٹر وغیرہ لگا دیا. اب چھٹے امام کو معلوم ہوا تو امام نے بلایا اسے کہ تم ہمارے جو ہے نا ہمسایہ، اور دیوار ملی ہوئی ہے. تو امام نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اپنا مکان بیچ رہے ہو. کہا ہاں مولا، ہم جو ہے اپنا مکان بیچ رہے ہیں، اور جو ہے 4,000 اس کی قیمت ہے، لیکن جو ہے ہم 6,000 میں بیچ رہے ہیں. 2,000 زیادہ اس لیے کہ ہم آپ کے ہمسایہ ہیں، جو بھی آئے گا وہ جو ہے آپ کا ہمسایہ ہوگا، لہذا اس وجہ سے 2,000 جو ہے اور زیادہ لے رہے ہیں. اب امام نے اس کے جذبات کو دیکھا، محبت کو دیکھا. امام نے کہا ایسا کرو تم مکان نہ بیچو، 10,000 تم ہم سے لو، 10,000 جو ہے تم ہم سے لے لو، اور جو ضروریات ہے تم ضروریات پورا کرو، اور تم جو ہے اسی مکان میں رہو. اب آپ دیکھیں کہ امام نے اس کے جذبات کو دیکھا، امام نے جو ہے اس کی محبت کو دیکھا، اس کے افتخار کو دیکھا کہ اس پہ افتخار کر رہا ہے کہ ہم امام کے ہمسایہ ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ امام کی نظر میں جو ہے وہ دل جو ہے کس قدر جو ہے نا عظمت ہوگا کہ جس دل میں امام کی محبت ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ امام نے فرمایا جو بھی تم برائی کرو گے تو زیادہ ہوگا تمہارے لیے، اس لیے کہ ہمارے دل میں محبت ہے. تو مدینہ منورہ میں سنیے گا، بہت دقیق واقعہ ہے، غور سے سنیے گا. مدینہ منورہ میں ایک یہودی آیا، مدینے میں آیا، غریب کا تھا، اور مدینے میں آیا. اب جب مدینے میں آیا تو اس کی جو ہے ایک انگشتری تھی، انگوٹھی جو ہے وہ گر گئی. تو ایک مومن تھا، مسلمان تھا، دیکھ لیا، اٹھا لیا. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ اگر جو ہے نا گری ہوئی چیز ملے تو پہلی چیز تو اٹھائے نہیں، اور اگر اٹھا لے تو پھر اسے تلاش کرے، اسے جو ہے تلاش کرے. مثلا جو ہے اعلان وغیرہ جس طریقے سے ہو سکتا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یا جس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ جو ہے کرے، سال بھر 2 سال کرتا رہے، اور جب نہ ملے تب جو ہے اس کی طرف سے صدقہ دے دے، ہے نا. اور اگر مل جائے اور مانگے تو پھر اسے دے، قیمت دے، ہے نا. سمجھ گئے؟ پہلی چیز پہلے بول دیا، پہلے تو اٹھائے نہیں، ہے نا. تو بہرحال وہ دیکھا، انگوٹھی اٹھا لیا. اب جب انگوٹھی لے لیا تب ظاہر سی بات ہے کہ بہترین انگوٹھی ہے نا. شیطان جو ہے اپنا کام کرتا ہی ہے نا. شیطان جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے. تو اس کے دل میں یہ آیا کہ انگوٹھی ہے، بہترین انگوٹھی ہے، چلے دکان پہ گیا، مشتری کے دکان پہ گیا، اور جانے کے بعد کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا 1,000 دینار، صرف 1,000 دینار. اب اس کے بعد جو ہے اس نے یہ سوچا کہ یہ تو قیمت بہت ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم غریب ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دکان سے واپس آ گیا. اور آنے کے بعد جو ہے اب نشان وغیرہ سے بہرحال معلوم کیا، تو معلوم ہو گیا کہ فلاں یہودی ہے، اس کا گھر یہاں پہ ہے، اور یہ انگوٹھی جو ہے اس کی ہے. اب یہ گیا، مسلمان گیا، اور جانے کے بعد جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی باہر نکلا. جیسے ہی باہر آیا کہا یہ انگوٹھی لیجئے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں معلوم ہے انگوٹھی کی قیمت کیا ہے؟ کہا ہمیں معلوم ہے 1,000 ہے نا دینار، سرخ دینار. کہا تمہیں معلوم ہے کتنی قیمت ہے اور پھر بھی تم جو ہے لے کر آ گئے؟ کہا جتنا بھی آپ ذہن میں سوچیے سب وہ ہمارے ذہن میں آیا تھا، ہے نا، کہ بیچ دیں اور پیسہ لے لیں اور کھائیں اور یہ کریں وہ کریں، یہ سب جو ہے ہمارے ذہن میں آیا تھا کہ واپس نہیں کرنا چاہیے، بہترین انگوٹھی ہے، اتنی قیمت ہے، سب ہمارے ذہن پہ آیا تھا. کہا کہ اب سب تمہارے ذہن پہ آیا تھا تو پھر لے کر کیوں آئے؟ کہا دیکھیے اس وجہ سے ہم لے کر آئے کہ روز قیامت، روز محشر
آپ جو ہے اپنے نبی سے کہیں گے اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، ہماری ایک انگوٹھی تھی اور مسلمانوں کے شہر میں جو ہے وہ گم ہو گئی تھی اور وہ انگوٹھی نہیں ملی، لہٰذا جو ہے ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ وہ ہماری انگوٹھی مل جائے۔ تو ایک لمحے کے لیے صحیح رسول اسلام شرمندہ ہو جائیں گے۔ بات بہت دقیق ہے، پڑھیے صلوات۔ تو کہا کہ چند لمحے کے لیے صحیح ہے نا، ہم رسول اسلام کے امتی ہیں اور ان کے شہر میں انگوٹھی گم ہو گئی، تو چند لمحے کے لیے صحیح جو ہے وہ شرمندہ ہو جائیں گے، لہٰذا جو ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ چند لمحے کے لیے بھی شرمندہ ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو مختصر یہی ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، اسے چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے ہے نا کہ ایک لمحے کے لیے صحیح ہے نا، کہ مثلا جو ہے یہ کہنا پڑ جائے امام کو، یہ کہنا پڑ جائے پروردگار اس کے بھی ہے نا شفاعت ہو جائے، یہ تو تھا ایسا ہے نا، لیکن ایک لمحے کے لیے۔ لیکن جو ہے اگر ادھر سے آواز آ جائے کہ تمہیں تو معلوم ہے یہ کیسا تھا، ہے نا، زیادہ نہیں پڑھیں گے، ناراض ہو جاتے ہیں آپ، پڑھیے صلوات، ہے نا۔ تو اب بتائیں تو معلوم یہ ہوا کہ چند لمحے کے لیے صحیح ہے نا شرمندگی، تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے روز محشر جو ہے، یعنی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ معلوم نہیں کہ کون سی ادا جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کو ہے نا پسند آ جائے۔ یہ جو ذکر ہے دیکھیے کبھی کبھی جو ہے ایک جملہ جو ہے ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے نا، مجلس کو معمولی نہ سمجھا کیجیے، ہے نا، یہ نہ ذہن پہ رکھا کریے یہ پڑھنے کچھ نہیں، مجلس سوچ کے ہے نا بیٹھیے، یہ سب نہ سوچیے یہ پڑھ رہے ہیں کیا پڑھیں گے، نہیں۔ دیکھیے مجلس سے ایک فائدہ بتا دیں آپ کو، فائدہ بہت ہے، ابھی فائدہ بتائیں گے تو پھر آدھا گھنٹہ چلا جائے گا۔ ایک ہو سکتا ہے آپ جو ہے تصدیق کریں، یا ہو سکتا ہے تصدیق نہ کریں، نہ کریے گا مان جائیں گے، ہے نا، تصدیق کریے گا تو ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں، تمام چیزیں ہیں تزکیہ نفس یہ وہ کچھ بھی، لیکن مجلس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا، ہے نا، ہو سکتا ہے تصدیق کریں، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب مر جائے تو بس اطلاع دے دیجئے، پڑھ دیجئے صلوات، ہے نا، اتنا تو فائدہ ہو ہی جائے گا نا کہ مجلس میں آنے کی وجہ سے مر گیا، خبر مل گئی ہے نا تو پہنچ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو ہے ذکر ہے، اور ظاہر سی بات ابھی ہم دوسرا سنانے والے تھے، بیچ میں پھر واقعہ آ گیا ذہن میں، ہے نا، اب اس کو بھی سن ہی لیجیے، ایک صلوات پڑھیے بابا۔ تو بہرحال اچھا کچھ مجلس ایسی ہوتی ہے کہ یہ ہوا کہ نہیں پڑھنا ہے فوراً یہ ہوا پڑھنا ہے، تو کیا کریں گے، ہے نا، پہلے ذہن بھی تو آمادہ رہے، ہے نا، پڑھیے صلوات۔ تو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، تو اب آپ دیکھیں وہ جو ہے نہ ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے نہ خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہے، یہ خوف ایسی چیز ہے کہ ظاہر ہو جاتا ہے نا، یہ نہیں چھپا سکتے آپ، ہے نا، کچھ نہیں تو بولیں گے تو زبانی لکنت کرے گی، ہے نا، چہرے سے کچھ نہیں تو چہرے سے واضح ہو جائے گا، ہے نا، چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے نا، خوف جو ہے ایسی چیز ہے چہرے سے واضح ہو جاتی ہے۔ تو حجاج کے زمانے میں، ہے نا، حجاج کے زمانے میں اور ایک شخص تھا، ان کا نام تھا انبسا، ہے نا، انبسا نام تھا۔ تو بہرحال حجاج نے کہا، اس کے وزیر نے جو ہے گرفتار کر لیا کہ ہم جو ہے کل صبح میں اسے قتل کریں گے، حکم ہو گیا تھا۔ تو انبسا جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ ہمیں جو ہے آج رات تک رات بھر ہمیں چھوڑ دو، اور کل تو قتل ہونا ہی ہے، کل صبح میں ہم آ جائیں گے، صبح میں ہم آ جائیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ لیں، عبادت کر لیں، اور ظاہر سی بات ہے صبح قتل ہو جائیں گے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم مہلت دے دو رات بھر۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بہرحال جس انداز سے انہوں نے بات کیا ہو، قسم کھا لی پروردگار کا کہ نہیں تم گھبراؤ نہیں، ہم جو ہے واپس آ جائیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے جاؤ چلے جاؤ، اور جیسے ہی چھوڑ دیا اب 2 منٹ کے بعد یہ گھبرا گیا، یہ تو مسئلہ ہو گیا، اب ادھر ادھر دیکھا معلوم ہوا وہ دکھائی نہیں دیا، ہے نا، کہا ہم نے تو غلطی کر دی،
اگر یہ صبح نہیں آیا تو اب ظاہر سی بات ہے پھر جو ہے ہم قتل ہو جائیں گے. اب کیا کریں؟ اب یہ پریشان، اب یہ جو ہے پریشان ہے، ادھر ادھر جو ہے دیکھ رہا ہے، اور کہا کہ ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے چھوڑ دیا. پورا جو ہے جس طریقے سے ہے نا کبوتر پھڑپھڑاتا ہے، پکڑ لیجئے نا، پوری رات جو ہے نا پھڑپھڑاتا رہا، پریشان رہا کہ اب تو مسئلہ خراب ہو گیا، اب جو ہے ہم قتل ہو جائیں گے. اب یہ پریشان تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے یہ آ گئے، انبسا آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا کیسے آ گئے؟ تمہیں تو ہم نے چھوڑ دیا تھا، ہمیں تو امید بھی نہیں تھی کہ تم آؤ گے، تمہیں معلوم ہے کہ آج جو ہے قتل کیا جائے گا، تو تم آ کیسے گئے؟ کہا دیکھو ہم نے جو ہے اللہ کا واسطہ دیا ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو اللہ کے نزدیک، اس کی عظمت کے نزدیک جو ہے ہماری جان کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے جو ہے اسے دیکھا، اس جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ دیکھیں انبسا کے دل میں اگر جو ہے اللہ کی محبت ہے، یہاں تو انبیاء کی ہے، 14 معصومین علیہ السلام کی محبت دل میں. پڑھیے صلوات پڑھیے. 14 معصومین علیہ السلام کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے انسان کیسے گھبرائے گا. تو اب جو ذکر کر رہے تھے بیچ میں یہ لے کے آ گئے کہ دیکھیں کوئی بھی اچھا کہیے گا تو یہ ختم کر دیں گے اسی پہ. تو یہ عمل بھی جیسا کہ ملتا ہے، دیگر علماء نے بھی بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا، جا رہا تھا نجف اشرف زیارت کرنے کے لیے، تو راستے میں ایک ناسبی مل گیا. اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مولا علی کی زیارت کرنے. کہا اچھا جا رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ تم جو ہے پھر سوالات بھی کرو گے اور تمام چیزیں. اب اس کے بعد جو ہے اس نے اذیت پہنچائی اسے، تو کہا کہ جاؤ ہمیں معلوم ہے. اب بہرحال اس نے جو کہا تو کہنا ہی پڑے گا معاذ اللہ. اس نے کہا کہ جاؤ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، جاؤ شکایت کر دینا، جاؤ اپنے علی سے کہہ دینا. اب یہ شخص جو ہے آیا اور آنے کے بعد جو ہے زیارت وغیرہ کی. اب جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیغام وغیرہ ہے. تو اس نے کہا مولا اب ہم کیسے کہیں کہ آپ کو تو بہتر معلوم ہے، آپ کو جو ہے سب معلوم ہے. اور اس نے جو ہے اس طریقے سے کہا لہٰذا جو ہے ہم کیسے اپنی زبان سے کہیں. تو مولا نے کہا کہ اچھا اب جب تم جانا تو اسی راستے سے جانا اور اس سے ملنا بھی، وہ جو ہے ناسبی اس سے ملنا، اور ملنے کے بعد اس سے یہ کہہ دینا کہ تمہارا جو ہے ایک حق ہے جس کی وجہ سے ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، دنیا میں رہو آزاد. وہ تو بعد میں ہے نا، مرنے ورنے کے بعد جو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، اس سے کہہ دینا کہ یہ ایک حق ہے. اب یہ جو ہے چونک گیا، کہا مولا کائنات تو ایک ناسبی دشمن، اور حق اس کا حق مولا پہ کیا ہو سکتا ہے. گھبرائے پریشان ہوئے، کہا مولا اس کا کون سا حق. تب جو ہے مولا نے کہا کہ دیکھو ایک دن جو ہے یہ گزر رہا تھا، دریا کے کنارے سے گزرا، سواری لے کر گزر رہا تھا، تو اس کی نظر پانی پہ پڑی، اور جب نظر اس کی پانی پہ پڑی تو اس نے دل میں کہا کہ فاطمہ کے لال کو پیاسا شہید کر دیا. اتنا پانی تھا، اگر 2 گھونٹ دے دیتے تو کیا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو یہ پانی بھی نہیں پیا اور سواری لے کر گزرا، لیکن دل میں یہی کہہ رہا تھا نا، دل میں افسوس کر رہا تھا اتنا پانی ہے 2 گھونٹ دینے میں کیا ہے. تو مولا نے کہا جا کر اس سے کہہ دینا کہ اس کا جو ہے یہی حق ہے کہ صرف جو ہے اس نے ہمارے لال یعنی ہمارے حسین کے بارے میں اتنا سوچا، افسوس کیا، جس کی وجہ سے ہم اسے یہاں مطلب دنیا میں بعد میں تو جو ہے آخرت میں الگ مسئلہ ہے، اس لیے ہم اسے کچھ نہیں کر رہے. اب جب یہ شخص آیا اور اس سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ تم نے تو شکایت کی ہوگی، دیکھو ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا. کہا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن تمہارا ایک حق ہے. کہا کہ کون سا حق؟ کہا کہ ایک روز تم گزر رہے تھے، دریا کنارے سے گزرے اور تمہاری نظر پانی پہ پڑی اور تم نے دل میں سوچا کہ اتنا پانی ہے
ایک گھوٹ اگر جو ہے دے دیتے تو کیا ہوتا ہے نا، تو یہ جو ہے ایک حق ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا اس نے جو ہے کہا کہ یہ تو کسی کو معلوم نہیں، صرف جو ہے نا ہمارا دل جانتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہدایت پا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ناسبی ہے، اگر اس کے دل میں جو ہے یہ چیز پیدا ہو جائے تو وہ جو ہے ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ حسین ابن علی کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں کہ چند جنازے ایسے ہیں کہ جب غسل دیا جا رہا تھا تو چیخ بلند ہو گئی۔ ایک شہزادی زہرا کو جب غسل دیا جا رہا تھا مولا علی کی چیخ بلند ہو گئی۔ دوسرے جناب سکینہ، اور تیسرے جو ہے سید سجاد، جب پانچویں امام غسل دے رہے تھے تو امام کی چیخ بلند ہو گئی۔ ہاں عزادارو، جب چوتھے امام شام میں پہنچے، بس یہی آخری فقرہ دو جملہ، جب شام میں پہنچے تو رسول اسلام کا ایک صحابی تھا نا، صالح صابئی نام تھا، صالح صابئی صحابی تھا رسول اسلام۔ جب شام میں پہنچا تو دیکھا کہ بہت لوگ خوش ہیں، نیا نیا لباس پہنے ہوئے ہیں، خوش ہیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ کون سی عید ہے، کہ نہ مدینے والے کو معلوم ہے نہ مکے والے کو معلوم ہے، یہ کون سی عید ہے، لوگ نیا نیا لباس پہنے ہوئے۔ تو ایک شخص پہچان گیا کہ رسول اسلام کا صحابی ہے نا، صالح صابئی۔ کہا کہ نہیں نہیں، عید نہیں ہے، قیامت ہے قیامت۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حسین جو ہے شہید کر دیے گئے۔ کہا حسین شہید کر دیے گئے؟ کہا ہاں۔ کہا کوئی مردوں میں ہے؟ کہا کہ ہاں، ان کے فرزند ہیں سید سجاد۔ یہ قریب گیا اور جانے کے بعد سلام کیا۔ جب سلام کیا تو ظاہر سی بات ہے ہتھکڑی اور بیڑیاں تھی، امام نے تھوڑا سر اوپر کیا، دیکھا، کہا یہاں تو کوئی سلام کے قابل بھی نہیں سمجھتا ہے، تم کون ہو؟ کہا اے فرزند رسول، ہم آپ کے رسول کے صحابی ہیں۔ تو امام نے ایک فقرہ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس چند درہم ہے؟ تڑپ گیا، کہا مولا آپ تو لوگوں کو دیتے ہیں اور آپ جو ہے ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ جو خولی ہے اور بابا کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہے، لہٰذا ہم چاہتے اسے کچھ درہم دے دو تاکہ وہ جو ہے نیزہ لے کر کچھ دور آگے بڑھ جائے نا، کچھ دور آگے بڑھ جائے۔ پھر آخری فقرہ، پھر سوال کیا، کہا کہ تمہارے پاس کوئی پرانا لباس ہے؟ اس نے کہا مولا آپ تو لوگوں کو نیا لباس دیتے ہیں اور آپ جو ہے پرانے لباس کا سوال کر رہے ہیں۔ امام نے کہا دیکھو اگر پرانا لباس ہے تو گلے میں توق ہے اور میخ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس لباس کو، اس کپڑے کو، اس پارچے کو یہاں پہ رکھ دو۔ یہ عزادارو، جب اس نے دیکھا تو اس کی چیخ بلند ہو گئی۔ یہی سید سجاد ہیں کہ جب مدینے میں پہنچے اور محمد حنفیہ آئے اور چاہا کہ جھکے اور عبا جو ہے پاؤں سے ہٹ گیا، کیا دیکھا؟ دیکھتے ہیں کہ ہڈیاں نظر آ رہی ہے، تڑپ گئے۔ جب سوال کیا تو سید سجاد نے کہا نہ پوچھو، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار، پروردگار علیہ بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم اس وبا اس بیماری سب کے تمام مومنین کو محفوظ فرما، حضرت کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم یا وحمد اللہ وعلی الرحمن لک منی السلام اللہ حولا وقید وقی الليل والنهار ولا يعلى الله وآخر العهد مني للزيارة بكم السلام على الحسن ولا علي بن الحسن ولا أولاد الحسن ولا أصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم یا غریب غربا، السلام علیکم یا وین الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمد الشمد، السلام علیکم یا حدیث النفوس، السلام علیکم المدفن وعزت الوزن، السلام علیکم یا شیعت الزوار بوانی سلطان بالعز یا علی بن منصر ورحمة الله وبركاته۔
السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاطع البرهان، السلام علیکم یا امام الانسان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.